مسجدوں کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دنیا کی ہر مسجد اللہ رب العالمین کا گھر کہلاتی ہے۔ عربی زبان میں مسجدوں کو بیوت اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے مسجدیں بنانے کی بھی تعلیم اور تلقین کی ہے، اور مسجدوں کو عبادت سے اور ذکر سے آباد رکھنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة۔ حضرات، قرآن مجید کہتا ہے کہ روئے زمین پہ جتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہے، یہ توحید کا گھر ہے۔ چنانچہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں جتنی ہیں سب کی سب صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، مسجدوں کے باہر بھی نہ پکارو۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد مرکز توحید ہے، مسجد توحید کا رمز ہے، مسجد توحید کی علامت ہے، تو لہذا مسجد کا شرکیہ مقامات سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد سے توحید کا پیغام جانا چاہیے۔ مسجد کے ممبر و محراب سے شرک کی تعلیم اور تلقین کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی نے عین وفات کے موقع پہ آپ کی زبان مبارک پہ یہ جملے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ مسجدیں بنائیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں موت کے وقت، وفات کے وقت یہ بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا یحذر ما صنعوا، آپ اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہ رہے تھے، متنبہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہوشیار، یہ جرم جو پچھلی امتوں نے کیا، یہ غلطی جو پچھلی امتوں نے کی کہ قبروں کا رشتہ مسجد سے جوڑا، مسجد کا رشتہ قبروں سے جوڑا، یہ غلطی تم نہ کرنا۔ جہاں مسجد ہو وہاں قبر نہیں آ سکتی، اور جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مرکز توحید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی مراکز ہیں سب مسجدیں، اور یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسجد کو اللہ کے نزدیک روئے زمین کا سب سے محبوب علاقہ، روئے زمین کا سب سے محبوب خطہ قرار دیا، جب آپ نے فرمایا احب البقاع الی اللہ مساجدها وابغض البقاع الی اللہ اسواقها، زمین کا سب سے پیارا حصہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور زمین کا سب سے ناپسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ مسجدیں اس لیے پیاری ہیں، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے روئے زمین کا سب سے محبوب علاقہ، روئے زمین کی سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور بازار یہاں جھوٹ ہوتا ہے، یہاں ظلم ہوتا ہے، یہاں دجل ہوتا ہے، یہاں فریب ہوتا ہے، یہاں دھوکہ ہوتا ہے، یہاں گالیاں ہوتی ہیں، یہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، صبح و شام کتنے گناہ کے مواقع وہاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا روئے زمین کا سب سے ناپسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک بازار ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاروباری نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ خامخواہ بازار میں وقت نہ گزاریں، ضرورت پوری کریں اور واپس گھر آئیں، اور کوشش کریں احب البقاع الی اللہ میں اپنا وقت گزارنے کی۔ مسجدیں جو اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، یہاں وقت گزارا جائے۔